خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج DGA-BKK 2020 پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے، سنڈے کے دن، اتوار کے روز 30 جنوری سن 2022 کی دوپہر کے دن یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ پشاور کے اندر پیش آیا۔ آپ کو علم ہوگا خدا عظیم کے دو خادمین، ایک کا نام جن کا ولسن سراج، ریورنڈ ولسن سراج، اور ریورنڈ پیٹرک نیم، جو کہ عبادت ختم کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ اچانک سے نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے خداوند کے خادم جناب ریورنڈ ولسن سراج صاحب کو شہید کر دیا، اور جو ان کے ساتھ دوسرے خادم تھے، جو ان کے اسسٹنٹ پاسٹر تھے، پاسٹر پیٹرک نیم، ان کو خداوند نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کے بچا لیا۔ تو آج اسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس وقت پورے پاکستان کی جو فضا ہے بہت ہی افسردہ ہے، لوگ اس وقت پریشان ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پرویز روشن صاحب، جو DGA-BKK 2020 کے پروڈیوسر ہیں، ان کا اپنا چینل ہے، اینکر ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر ان سے بات کریں گے۔ جی سر، خوش آمدید۔ جی فراز، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں، اور یہ جو بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، جو پشاور کے اندر ایک سوگوار، پورا پاکستان نہیں، میں سمجھتا پوری دنیا آج سوگوار ہوئی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے سنڈے کو، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پہلے بھی کرسچنوں کی یہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ڈسکریمنیشن تو ازل سے ان کو ورثے میں ملی ہے نا، ڈسکریمنیشن اور پرسیکیوشن جب سے یہ پاکستان کا وجود آیا ہے۔ لیکن یہ فرسٹ ایک چانس ملا ہے جس پر یہ ایک ہمارا جو پروٹیسٹنٹ چرچ ہے، جو ہمارا اینگلیکن چرچ ہے، اس کے جو بشپ آف کنٹربری ہے، جو کہ انگلینڈ سے، جن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارا جو اینگلیکن لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے اس واقعہ پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی بڑی شخصیت کا، اتنی بڑی روحانی شخصیت کا، اور جو خدا کے عظیم لوگ ہیں، جو خدا کے عظیم خدا کے جو لوگ ہیں، اور جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو کسی رنگ، نسل، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، انہوں نے جن شہداء نے، میں تو کسی کو شہید نہیں مانتا، یہ ایک میرے زبان سے یہ سمجھیے لفظ نکلا ہے شہید، لیکن یہ عزت کے لیے ہے۔ لیکن اس کا جو معنی ہے، شہید اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مجرم نہ پکڑا جائے، جس کے کبھی بھی کوئی جو ملزمان ہیں وہ پکڑے نہ جائیں، جس پہ کبھی کوئی FIR درج نہ ہو۔ تو ان کے بھی جو مجھے معلوم ہوا ہے، جو انفارمیشن ہے، فرسٹ انفارمیشن ہمیں ملی ہے، اس میں بھی نامعلومی جو ہیں وہ لوگ نامزد کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ بھی شہید میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ جو ہمارے ریورنڈ تھے، خدا کے خادم تھے، ولسن سراج صاحب، یہ خدا کے ممسو تھے، اور یہ چرچ آف پاکستان پشاور ڈائسس میں ان کا بڑا مین کردار ہے۔ اور میں اس بات پہ بھی اب نالا تو ہوں، لیکن میں خوش بھی ہوں کہ چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر جو ہے موجودہ جناب بشپ آزاد مارشل صاحب، انہوں نے بھی اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیا ہے، اور اعلیٰ حکام سے، اور مجھے افسوس ہے ان پہ جو عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، میں کہتا ہوں اس سے اچھا کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر اپنی تمام نشستوں سے وہ ریزائن کر جاتے۔ اتنا بڑا واقعہ یار، کیا یہ کرسچینٹی کو ختم کرنے کی کوئی سازش ہے؟ کیا یہ طالبان نے کوئی گفٹ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی القاعدہ ہے؟ اور جو وہ علاقہ ہے، مجھے کہتے ہیں جی بڑا سینسٹیو ہے، یہ کیسا سینسٹیو علاقہ ہے جہاں دہشت گرد دن دن آتے پھرتے ہیں؟
اور وہاں کے شہریوں کو اس بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، اور ان کا خون جو ہے، میں نے جو اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی نامعلوم کر دیا گیا ہے، تو شہید تو ہوئے نا، پھر شہید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ملزم کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے فراز صاحب اس کا جو ایک سمجھیے جو اس کا پاس منظر میں نے کوشش کی ہے، اور جو وہاں کے موجودہ سرکمسٹانسز ہیں ورلڈ کے، کہ کیا خوف پیدا ہوا ہے پاکستان کے مسیحیوں کے اندر، اور یہ بات کیا یہاں رکے گی؟ اور یہ رک رہی ہے۔ اور یہ جو طالبان خان صاحب تھے، جو کہ جنہیں عمران خان بھی کہتے ہیں، کیا کوئی کون سی یہ سازش ہے؟ اور وہ یہ اتنے متنازع بن چکے ہیں، اتنے کنٹراورشل ہو چکے ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں بنتا کہ وہ اپنی سیٹ پر ڈیزرو کرتے ہو اور اس کو کنٹینیو کریں۔ ان کا فرض تھا کہ فوری طور پر، اور چونکہ وہ ان کا اپنا ایک جو صوبہ جس سے پی ٹی آئی جیتی ہے، اور 2018 سے نہیں، وہ وہاں پہ 2013 سے ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ وہاں پہ کون سا وہاں پہ اسلام ہے؟ یہ کیا ہمیں آپ سکھاؤ گے؟ گل بہار کی باتیں ہمیں بتاؤ گے، کارخانوں بازار کی باتیں اب ہمیں بتاؤ گے، پشاور کی باتیں اب ہمیں بتاؤ گے؟ یار کرسچن بہت سب سے جو مخلص وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں وہ کرسچن ہیں پاکستان کے اندر، جو پاکستان سے مخلص ہیں۔ اور صد افسوس کسی بھی ایم این اے نے، کسی سینیٹر نے، منارٹی کے کسی نے ریزائن نہیں کیا، اور یہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے، ان کے اندر لالچ کے سوا، ہوس کے سوا، اور انہیں پتہ ہے انہیں بھی نہیں وہاں رہنا۔ یہ ابھی تک جتنے بھی یہ ایم این اے منسٹر جب یہ اپنی سیٹ سے ختم، چونکہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں ملک۔ جو ان سے پہلے تھے وہ ہمارے سامنے سب ہے، لیکن یہ کسی کاز کے لیے، مسیحی قوم کی بقا کے لیے یہ کبھی بھی ریزائن نہیں کرتے۔ کسی کرسچن نے کبھی ریزائن نہیں کیا، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ریزائن تو کرنا چاہیے تھا شیخ رشید صاحب کو، جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں کرسچن کدی منگتے نہیں ویکھے، گولیاں کھاندے ویکھے نے۔ ان کو جب مارے جاتے ہیں نا، برڈ مارے جاتے ہیں، وہ دیکھیں وہ ایک مولوی کے ساتھ تصویر بھی شائع ہو رہی ہے، ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور یار اتنی قریب سے ان کو قتل کیا گیا۔ تو جی فراز، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ میں پھر اس پہ بات کروں۔ جی سر، شکریہ، آپ نے میں آپ کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ناظرین اس وقت پورے پاکستان کی مسیح حلقوں کی جو فضا ہے بہت ہی سوگوار ہے۔ لوگ اس وقت ایک سکتے میں اور خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ گزری شب کل جو گزر گئی پیر والے دن، خدا عظیم کے خادم پاسٹر ریورنڈ ولسن سراج صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور یہ آل سینٹس چرچ کوہاٹی گیٹ پشاور کے اندر واقع ہے۔ اور جو مقدمہ ابھی درج ہوا ہے وہ جو ان کے ریورنڈ ولسن سراج صاحب کے جو اسسٹنٹ پاسٹر تھے، جن کا نام پیٹرک نیم صاحب ہے، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، لیکن مقدمہ جو درج ہوا ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف ہے۔ تو یہ وہی صورتحال ہے۔ اب چونکہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، میرا سوال بھی یہ ہے کہ سر یہ جو ابھی ایک فضا یا معاملات شروع ہو چکے ہیں، کیا ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ جس طرح دیگر اقلیتوں کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ایک ٹارگٹ کلنگ جو سسٹمیٹک ہو رہی ہے وہاں پر، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس باب کا، سیاہ باب کا آغاز ہو چکا ہے؟ یہ دو جو خادمین پہ حملہ ہوا، ایک جو خداوند میں سو گئے، تو کیا یہ سسٹمیٹک ٹارگٹ کلنگ ہے مسیحیوں کی؟ یہ 100% میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ایک سسٹم ہے جس کے اوپر وہ ڈالر کمانا چاہتے ہیں، یہ وہ سسٹم ہے جس کے اوپر اپنے وہ جو ان کے مذموم مقاصد ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں انسانیت کے لیے، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جھنڈے پہ قائم ہیں۔ دیکھیں آج تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس حوالے سے، یہ دہشت گردی کے حوالے سے، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پرویز روشن، جو میں نے بات کی آج سے 10 سال پہلے بھی وہی ملک کے اندر چل رہا ہے، 5 سال پہلے بات کی وہی چل رہا ہے، 3 سال پہلے بات کی وہی چل رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تھی احسان اللہ خان کے بارے، تو کیا وہ سچ نہیں ہوئی تھی؟
جی بالکل. آج بھی یہ باتیں سچ ہیں. یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہیں یہ چیزیں کہ وہاں پہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے ساری. یہ ٹارگٹ کلنگ ہے سر, اس کو سمجھیں. اور مسیحی قوم کو میں کہتا ہوں پوری عالمی جو دنیا کے لوگ ہیں, مسیحی عالم کے لوگ ہیں, صرف عالمی دنیا کے, میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے جو بشپ ہیں, بشپ آف کنٹربری, یہ صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. اتنا ہی یہ ڈیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے رومن کیتھولک سسٹم کے, ہمارے چرچ کے جو پوپ ہیں, ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. چونکہ اب جب کوئی یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر کوئی مسیحی دہشت گردی کا شکار ہو گیا, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ رومن کیتھولک تھا یا یہ اس کا تعلق اینگلیکن چرچ سے تھا, پروٹیسٹنٹ چرچ سے تھا, یا یہ چرچ آف پاکستان سے اس کا تعلق تھا. لیکن وہ کرسچن ہے, وہ پاکستانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبہ بالکل ہی ایک افغانستان کے ساتھ کے پی کے, اور وہاں پہ اور بہت سے متنازع چیزیں ہیں جو آج میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرے لیے جو آج موضوع ہے وہ یہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا جائے گا, تو وہ کہاں بات چلی اور وہ سچ ہوا. جو اے پی ایس کا سب جب مشہور, یہ میری سب دنیا جانتی کہ میں نے کیا کہا تھا, اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی. دنیا کی تمام ایجنسیاں بڑی تڑپی تھیں, یہ نہیں چھوڑا جائے گا, چھوڑ دیا گیا. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیحیوں کے اوپر, پاکستان کے مسیحیوں کے اوپر, نہ صرف پشاور کے جو کے پی کے ہے, وہاں پہ بہت سی مشکلات ہیں, وہاں ان کی اسیسینیشن کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ان کے اوپر ان کی جو شہادتیں ہیں وہ بڑھیں گی. اور نہ صرف کے پی کے میں بلکہ یہ کراچی میں اور لاہور میں یہ ایک بہت بڑی چونکہ تعداد کرسچنوں کی بستی ہے, مسیحیوں کی, جو کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا پنجاب کی طرف یہ رخ نہ کر جائے, تو جو کہ بہت ہی خطرناک بھیانک ہوگا. جی, تو ہم اپنے ناظرین سے یہاں پروگرام کے ساتھ چلتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا, پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوشش کریں کہ ان دنوں میں, چونکہ آپ کو علم ہے کہ طالبان اس وقت ان کو ان لیش کر دیا گیا ہے, ان کے جو گلوں سے پٹے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, اور ابھی وہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ ڈیفینیٹلی دہشت گردی کریں گے, کیونکہ انہوں نے جو اسلام پڑھا ہے وہ ان کو یہی سکھاتا ہے کہ تم دہشت گرد بنو. تو یہ لوگ ابھی کرسچنز کو جو ایک سسٹمیٹک انہوں نے آغاز کیا ہے, سیاہ تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے مسیحیوں کے خلاف. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا محتاط ہو کے, خاص طور پہ جتنے خادمین ہیں اپنی عبادات کو بڑے دھیان سے اور اپنی آنکھیں کھول کے اور سیکیورٹی کے پورے انتظامات کرتے ہوئے سنڈے کو, سیچرڈے کو, جب بھی آپ کی عبادت ہو, بڑے آپ کروسیڈ کرتے ہیں, سیمینارز ہیں, بہت محتاط ہو کے, کیونکہ اس وقت یہ ایک جو مسیحیوں کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے, کیا آنے والے دنوں میں پاکستانی مسیحیوں کے خلاف یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں مزید بڑھ سکتے ہیں؟ کیا جو طالبان, میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ طالبان اگر ذمہ داری قبول کرتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھا, میں کافی فالو کرتا رہا, لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں طالبان اب کرسچنز کو ٹارگٹ کریں گے اور یہ دہشت گردی مسیحیوں کے خلاف بڑھ سکتی ہے؟ میں ایک بہت بڑا چیلنج دینے جا رہا ہوں بھی آپ کو نہیں, پوری دنیا کو. اس کو سمجھیں, پشاور کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے, ہمارے ریورنڈ, یار ہمارے سے تو بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارا اتنا جو ہمارے آنسو میں, ہمارا جو دل خون کے آنسر ہو رہا ہے, جو ہمارے ایک خدا کے خادم کی اسیسینیشن کی گئی ہے, ان پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ بتا دوں, یہ طالبان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, یہ بھی لکھ لیں, چونکہ یہ کے پی کے اندر ہوا ہے. یہ کے پی کے, اور یہ جو اس کے پیچھے ساری اسٹریٹجی ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے. بھئی ہم سچ بات کہیں گے, ہمیں جہاں مرضی لٹکا دو. یار ہم کسی کا خون ہوتا نہیں دیکھ سکتے, کسی پہ بھی. یہ تو ہم پہ تہمت لگتی نا, یہ کرسچنوں کی بات کرتے ہیں. نہیں بھائی, ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں. کسی بھی انسان پہ جب یہ اس کی دہشت گردی ہوتی ہے, اس کی جان لی جاتی ہے, تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم اس کا ایک حصہ ہے, اس کا پارٹ ہے.
جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، مسیحیت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر تم کسی ایک کی درد ہوتی ہے ایک جسم کے کسی حصے کو، تم ایک باڈی ہو، تم مسیح کا ایک بدن ہو تم، تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے بظاہر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ لکھ لیں، سمجھ لیں، ساری ایجنسیاں یہ بات جانتی ہیں، انہوں نے یہ ساری انٹیروگیشن کر لی ہوگی کہ کبھی بھی ان کو جو شہید کیا گیا ہے، ان کو جو قتل کیا گیا ہے، تو کہ میں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نامزد ملزمان نہیں کیے گئے، نامعلوم ہے، نامعلوم ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کون نامعلوم ہے۔ اب سمجھے میری بات کو، تو یہ طالبان، ورنہ طالبان نے فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا۔ تو میں نہیں یہ توقع کرتا کہ وہ طالبان، چونکہ اس کے پیچھے بہت سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایسی تنظیمیں، جو یہ لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے، تاکہ جو اس کو بچایا جا سکے، اس مسئلے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دہشت گردی کا تو جو آج بھی یہ جو ایک اماج گاہ ہے، جو مین سٹریم جگہ ہے، وہ پھر KPK ہے نا۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ طالبان اس کو کوئی اور میں بھی اس کے نام سے یا ملتا جلتا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں، اور یہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں PTI گورنمنٹ کی۔ اور وہاں سے 2 MNA ہیں کرسچن پارلیمنٹ کے اندر، لیکن افسوس نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ابھی تک، انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا، جو کہ ایک جیمز اقبال ہے اور ایک جمشید تھامس ہے۔ یار کتنے کوئی یہ لوگ کوڑ لوگ ہیں، یہ کتنے کوئی ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ ان کا درد جو ہے وہ کیا اس کو ہو رہا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ طالبان کم از کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے۔ جی سر، شکریہ، میں آپ کی اس ساری درد کو اور مسیح قوم کے لیے جو آپ کے دل کے اندر ہے، اس کو میں بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ تو ابھی جو پاکستان کے اندر مسیح بس رہے ہیں، جن کو آپ نے پہلے ہی ایک کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے، آپ نے ان کو کارنر کیا ہوا ہے، جن کو ان کے حقوق جو ہیں، جو دستور جس کی اجازت دیتا ہے، دستور کو تو یہ مسلمان پاکستان میں جو بستے ہیں، پاکستانی لوگ یہ خود تو مانتے نہیں، تو پاکستانی مسیحوں کو اپنی بقا کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو ہے نا مسئلہ، ان کی جو لیڈرشپ ہے مسیحوں کی، مطلب ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا، مسیحوں کی، یہ جو لیڈرشپ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر پہنچتی ہے، جی، وہ اگر درست طریقے سے، صحیح طریقے سے ان کو الیکٹ نہیں کیا جاتا، ان کو وہ نہیں جاتے ووٹ کے ذریعے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی عوام کے نمائندے نہیں ہیں، حقیقی مسیحوں کے نمائندے نہیں، حقیقی اقلیتوں کے نمائندے نہیں، اور وہ اقلیتوں کی مسئلے کو نہیں سمجھتے کہ انہیں کیسے ان کو سالو کرنا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے، یہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، یا KPK میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، یا پنجاب کے اندر ہے، ان کا اتنا ادراک ہی نہیں ہے، اور ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ، جو تاریخ ہے جو اس کی پاکستان کی اسمبلی کی اور سینٹ کی، وہاں کوئی ایسا آج تک کوئی سیاستدان پہنچا ہی نہیں جس کو یہ ادراک ہو کہ پاکستان کے کرسچنوں کا کیا مسئلہ ہے، ان کو پرابلم ہے کیا، یہ وہ نہیں جانتے۔ اور جو مذہبی لوگ ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی ہوش آ جائے، یا ان کو تھوڑا سا مل جائے اتنا ٹائم کہ وہ ڈالر، پاؤنڈ اور وہ دوسری چیزوں سے نکل کے کچھ لوگوں کے لیے سوچیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ان دونوں طاقتوں کو، یہ ریلیجس اور پولیٹیکل جو لوگ ابھی بیچارے، ابھی ان پہ بہت ظلم ہوگا کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، یہ اپنا حق نہیں لے سکتے، یہ اپنا حق نہیں لے سکتے اور ان کو نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جمہوریت میں آپ کو اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ وہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو مذہبی لیڈرشپ ہے، وہ سوچ بچار کرے،
آئے دن جو ان کی بیٹیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ کہاں گئے سر؟ کہاں کھڑے؟ یہ کہاں لیڈرشپ؟ بتائیں، کوئی نظر نہیں آتا آپ کو۔ اور پھر جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور یہ اگر آپ میری بات یہ بھی لکھ لیں اور یہ تاریخ بھی ڈال لیں کہ اگر آپ نے ان دونوں جو گروپ ہیں، مذہبی اور سیاسی، اس سے ماورا ہو کر کہ وہ کیتھولک ہے یا وہ پروٹیسٹنٹ ہے، وہ اپنی بقا کی جنگ خود لڑیں۔ جو کرسچن ہے، اور چونکہ سیاستدان ہے ہی نہیں ان کے پاس، اب مذہبی لوگوں کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے ایک بہت خدا کے خادم، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ میں پھر بتا دوں، شہید سے میری مراد وہی ہے کہ جن کا کوئی پکڑا نہ جائے، جو گرفتار نہ ہو، ملزم گرفتار کیا، اس کا نام بھی نہ آئے، جو نامعلوم ہو۔ اور یہ اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ میں آپ کو ابھی، آج کا میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ دونوں جو طاقتیں ہیں یہ ہوش کریں اور ہوش کے ناخن لیں، اور یہ متحدہ ہو کر سیاسی اور مذہبی اور جو سماجی بھی ہیں، وہ بیچارے ابھی بہت دور ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور وہ بہت سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہاں کا جو مین مسئلہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، بھوک بھی ہے۔ اب اتنی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہر روز، لیکن وہاں لوگ کس طرح بھوک سے اور گٹروں میں مر رہے ہیں، اس کا کسی کو شاید احساس نہیں ہے۔ ایک ہی اس کا حل ہے فراز صاحب، کہ وہ جو دونوں طاقتیں ہیں، مذہبی بے شک برائے نام ہے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سیاسی وہاں بیٹھے ہیں لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی نے بیان نہیں دیا، کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کسی نے یہ نہیں کہا میں ریزائن کرتا، کیونکہ ان میں کرج ہی نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لوگوں کے، چونکہ لوگوں کا تو ان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے لیے۔ جی فراز صاحب۔ جی بہت شکریہ سر، آج آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا، اس دہشت گردی کو، ناانصافی کو، بربریت کو، ظلم کو اور ناانصافی کو پہچانیے، اور تمام پاکستانی مسیح اب جہاں بھی بستے ہیں اس کی مذمت کریں۔ ریورنڈ ولسن سراج کے اس اندوناک قتل کو، جو دہشت گردی کی نظر ہو گئے، جن کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا، جو کہ مسیحیوں کی ایک سسٹمیٹک، اب جو ایک نسل کشی ہے اس کی طرف یہ قدم ہے، تو میں تمام مسیحیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اس کو پہچانیے اور اس کی مذمت کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہمیں بھی یہ دن دیکھنا پڑے۔ اور پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنایا گیا، پاکستانی مسیح وہاں پر محفوظ نہیں ہیں، پاکستانی مسیح وہاں پر آزاد نہیں ہیں۔ اپنے حق کے لیے بولیے، اس ناانصافی کو اور ظلم، بربریت کو، جہالت کو، اس کی مذمت کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔